السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کل پورے ملک میں جو حالات ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پورے انسانیت میں ایک بابرکت ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی شخصیت لائق احترام ہے، اگر کسی شخصیت کا اعلیٰ مقام ہے، اگر کسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام انعامات سے جو نوازا ہے، وہ ہم سب کے نبی، پوری دنیا کے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ و احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت میں ایک اعلیٰ مقام نصیب فرمایا ہے، اور دنیا میں نبی اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری نبی ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی کا جو مقام ہوتا ہے، انبیاء کا جو مقام ہوتا ہے، وہ تمام انسانیت میں ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ نبی بہرحال انسان ضرور ہوتا ہے، مگر اس کی نوعیت عام انسانوں سے الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے، اپنی وحی سے نوازتا ہے، اور ان تمام خصوصیتوں کی بنا پر اور دوسری تمام خصوصیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انبیاء کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اور انبیاء کی جو زندگی ہوتی ہے، نبی کی جو زندگی ہوتی ہے، تمام انسانیت کے لیے ایک اسوہ ہوتی ہے، ایک نمونہ ہوتی ہے، ایک آئیڈیل ہوتی ہے۔ اسی طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے دنیا میں، وہ پوری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے۔ انہی کے راستے میں چلنے پر ساری انسانیت کی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم کے لیے، صرف علاقے عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح جو انسان کی زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک خاص شعبہ ازدواجی زندگی بھی ہوتی ہے، اور نبی جو خود ایک انسان ہے، وہ بھی اس سے دور ہو نہیں سکتے، چونکہ وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی نے اس شریعت میں جس طرح عام انسانوں کو 4 بیویوں کی اجازت دی گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زائد بیویوں کی اجازت دی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھا، عام انسانوں کے لیے نہیں تھا۔ جس طرح کہ ایک شہر کا قاضی ہوتا ہے، ایک مسجد کا امام ہوتا ہے، ایک شہر کا مفتی ہوتا ہے، جس طرح سے ہر ایک شخص قاضی نہیں ہو سکتا، ہر شخص مفتی نہیں ہو سکتا، ہر شخص امام نہیں بن سکتا، وہ خصوصیات ان میں پائی جانی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایک بات مختص کر دی تھی کہ ان کو 4 سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت ہے، وہ بھی نعوذ باللہ کسی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو بھی نکاح کیا، مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے نکاح کیا، تاکہ اشاعت اسلام میں اس کو مدد مل سکے، اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح کیے۔ اس میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام بیویاں بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتراض کرتے ہیں نبی پر، خاص کر وہ لوگ سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح 40 سال کی، جو آپ سے 15 سال بڑی تھی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ اس بیوہ کے ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جوانی کی عمر میں جو 25 سال جوانی کا شباب کا ہوتا ہے، کیا اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی ایک بیوہ کے ساتھ شادی کی؟ آپ خود اس پر غور فرمائیں، اور غور فرمائیں 55 سال کی عمر ہونے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حضرت خدیجہ ہی نکاح میں رہی رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ اس کے بعد عمر کے آخری سالوں میں باقی بیووں سے نکاح کیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نکاح جو آپ کی 25 سال کی عمر میں ہوا تھا، صاف طور پر معترضین سے میں کہنا چاہتا ہوں جو اعتراض کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں۔ دوسرے، ایک بیوی کے سوا، حضرت عائشہ کے سوا تمام بیویاں نبی کی یا تو مطلقہ تھی یا تو شوہر کی انتقال کی ہوئی تھی۔ تیسرے، جو انسانی زندگی میں اصل زمانے شباب ہوتا ہے، اس میں آپ نے ایک ہی بیوی پر اکتفا کیا، حضرت خدیجہ پر اکتفا کیا۔ ذرا اعتراض کرنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج تک جتنے اعتراض کیے ہیں، کوئی ڈھنگ کا اعتراض میرے آقا پر آج تک کسی نے نہیں کیا، اور کسی کی کرنے کی اوقات نہیں۔ ہر وہ انسان، اتنا اعلیٰ انسان، اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ خود اللہ نے اپنے فضل سے اسے نوازا ہو، جو سید الاولین اور سید الآخرین ہے، تمام بادشاہوں کا سردار ہے، اس میں کوئی نعوذ باللہ نقص نکال سکتا ہے؟ دنیا کا خوبصورترین انسان، دنیا کے اخلاق میں اعلیٰ ترین اخلاق کا انسان، بلند پائے کا انسان، کیا کسی کی اوقات ہے کہ اس شخصیت میں نقص نکالے؟ اور 2 بات میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص، ہر قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک تو ان کی صاحبزادی تھی، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی تھی۔ چونکہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جو منہ بولا بھائی یا خاص دوست آپ کا یہ جو ہوتا ہے، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا۔ ایک جاہلیت میں خاص رسم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے نکاح ہونے کے بعد وہ ایک غلط رسم بھی ختم ہو گئی، اور لوگوں کے دلوں کے نقوش سے وہ چیز بھی صاف ہو گئی۔ اور دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تقریباً 48-47 سال تک حضرت عائشہ زندہ رہی اور کسی مرد سے نکاح نہیں کیا، اور جب تک وہ زندہ رہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، ان کے علوم سے لوگوں کو سرفراز کراتی رہی، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، 350 صحابہ اور تابعین نے ان سے کسب فیض کیا، ان سے علم حاصل کیا۔ ان کے زمانے میں جو بھی چیز کا لوگوں کو شک ہوتا تو فوراً ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر رجوع کرتی، اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں لوگ پوچھ لیتے، گویا کہ وہ ایک مصدر بنی ہوئی تھی، علم کا ایک سرچشمہ تھی، علم کا ایک سمندر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بھی ایک فائدہ ہوا۔ دشمنوں کا اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا، اور آپ کو معلوم ہے قرآن میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تھی، ان کو اللہ کے نبی نے ایک پیشکش کی تھی تمام ازواج کو کہ اگر آپ دنیا چاہتی ہو تو میں آپ کو آپ کا حق دے کر آپ کو روانہ کرتا ہوں، اگر دین چاہتی ہو، اگر آخرت چاہتی ہو، آپ میرے پاس رہ سکتی ہیں۔ تو تمام ازواج مطہرات، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بدل ڈالا، ان کو سلامت رکھے۔ ان میں سے سب سے پہلے عائشہ اور پھر تمام ازواج نے دنیا کو ٹھوکر مار دیا اور نبی کے ساتھ رہنے کو گوارا کیا۔ آپ خود گوارا کیجئے
یہ اعتراض کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب ایک عورت اپنی طرف سے، اپنی ذات سے اور اپنی محبت سے کسی ایک شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو پھر اعتراض کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا معنی رکھتا ہے اعتراض؟ اعتراض کی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور آخری چیز، اعتراض کا جواب، جہاں تک حضرت عائشہ کی کمسینی کی بات تھی، تو آپ اس بات کو بھی دھیان میں رکھ لیجئے، چونکہ عرب ملکوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور وہاں کی غذائیں بکری، اون کا دودھ اور کھجور، اتنی گرمی ہوتی ہے، تو جہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر عورت کے بلوغ کی عمر بھی کم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت اماں عائشہ اپنے 9 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی تھی اور 6 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ اور دشمن کا اعتراض میں انہی کی کتابوں سے یہاں پر دینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور بغیر باپ کے اولاد ہوئے ہیں، اور ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا قرآن یہی کہتا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے، مگر عیسائیوں کے چند فرقوں کے عقیدے کی بنیاد پر حضرت مریم کا نکاح اس وقت جوسف نام کے شخص سے ہوا تھا اور ان کی عمر 99 برس کی تھی اور حضرت مریم کی 12 برس کی تھی۔ کہ ان کے عقیدے کی بنیاد پر ہے، ان کے عقیدے کی بنیاد پر ہے، مگر مسلمانوں کا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، 1983 تک کیتھولک کینیان نے اپنے پادریوں کو 12 سال کی لڑکی سے نکاح کی اجازت دی تھی۔ 1929 سے پہلے برطانیہ میں چرچ آف انگلینڈ نے بھی 12 سال کی لڑکی کی شادی کی اجازت دی تھی۔ امریکہ کے اسٹیٹ آف ڈیلیور نے بھی 1880 تک 8 سال کی عمر تک کی شادی کی اجازت دی تھی، اور کیلیفورنیا میں 10 سال مقرر تھی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے امریکہ کے بعض ریاستوں میں لڑکیوں کی شادی کی عمر کافی کم ہے، جہاں لڑکیوں کی شادی کی عمر 12 سال مقرر ہے، اور ایک دوسری ریاست نیو ہیمپشائر میں 12 سال مقرر ہے، 13 سال مقرر ہے۔ اگر ہندو مذہب کا مطالعہ کیا جائے، منوسمرتی کی لڑکی کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کرنی چاہیے، یہاں پہ منوسمرتی میں لکھا ہے، اور ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کی شادی اس وقت کر دے جو بے لباس گھوم رہی ہو، یہ منوسمرتی میں لکھا ہے۔ اور منوسمرتی میں میاں بیوی کی شادی کی عمر یوں لکھی ہوئی ہے، لڑکا 30 سال کا اور لڑکی 18 سال کی، یا لڑکا 24 سال کا اور لڑکی 8 سال کی۔ مہابھارت میں شادی سے متعلق جو ہدایت دی گئی ہے، اس میں لڑکی کی عمر 10 سال اور 7 سال، اور جبکہ شلوکاز میں شادی کی عمر 4 سے 6 سال اور زیادہ سے زیادہ 8 سال کی مقرر ہے۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آج کل برادران وطن ہمارے رام چندر جی کو، ان کی بہت آدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم بھی ان کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں۔ تو رامائن سے پتہ چلتا ہے رام اور سیتا کی شادی کے وقت سیتا کی عمر صرف 6 سال کی تھی، اور غرض ایک کم عمری میں لڑکی کا نکاح اور بیوی اور شوہر کے درمیان کا عمر فرق باہمی رضامندی، معاشی رسم و رواج اور موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ دشمنان اسلام صرف اس اسلام دشمنی میں یہ چیز کا اعتراض کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ملک بھر میں جو بھی ہو رہا ہے، جہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے، اللہ کے واسطے تشدد کا سہارا نہ لیجیے، ہنسا کا سہارا مت لیجیے، اہنسک بنیے، اس لیے کہ جن رحمت العالمین کے محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہو، وہ پوری دنیا کے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہوں نے اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دیا ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں ایک جمہوری ملک ہے، یہاں کے قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج ضرور کیجیے، مگر قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن طریقے سے پیسفلی احتجاج کیجیے۔ تشدد کا سہارا اللہ کے واسطے ہرگز مت کیجیے، اس لیے یہاں پر جو آبادی بستی ہے، یہاں کی اکثریت اچھوں کی ہے۔ چند لوگوں کی غلطی کی بنیاد پر آپ تشدد کریں گے یا خدا نخواستہ پتھر بازی کریں گے، تو ملک کی دوسری آبادی جو آپ کے لیے اچھا سوچتی ہے، ان کو نقصان ہوگا، اور غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے جو چند لوگ ہیں۔
آپ ان چند لوگوں کی غلطی کی سزا اس ملک کی اکثریت جو اچھی ہے ان کو کیوں مل رہی ہے؟ ملک نے غلطی نہیں کی ہے، یہاں کی اکثر اچھوں کی ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، پیسفلی انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ آپ ہندوستان کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کے قانون تلے رہ کر جو آپ کو حق ہے، جو آپ کو رائٹ ہے، اس طرح سے احتجاج کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ایک پیغام یہ ہے کہ اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کریں اور ہندوستان کے قانون کی ہرگز خلاف نہ جائیں۔